السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حاضرین، میں اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے مجھ کو اور آپ کو بے شمار نعمتیں دے رکھی ہیں۔ ان میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اور آپ کو دین کا علم دیا، حدیث رسول کا علم دیا، سنت کا علم دیا۔ علم اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ علم آنے کے بعد بندوں کو چاہیے کہ وہ عمل کے غازی بنیں، میدان عمل میں کود پڑیں، عمل کرتے رہیں اور عمل کے ذریعے اپنی جنت کو سنوار لیں، اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں، کیونکہ عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی۔ آج علم تو ہے مگر عمل کی کمی ہے۔ یہودیوں پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی، وجہ کیا تھی کہ یہودیوں نے بغیر علم کے عمل کیا، اور نصرانیوں کو اللہ نے گمراہ کر دیا اس لیے کہ انہوں نے بغیر علم کے عمل کیا۔ تو یہ علم اور عمل دونوں لازم ملزوم ہیں۔ جب بھی بندے کے پاس قرآن و سنت کا علم آئے فوراً اس پر عمل کریں۔ صحابہ کرام کی زندگیوں کو آپ دیکھیں، جب شراب حرام کر دی گئی، جب یہ علم صحابہ کے درمیان آیا تو صحابہ کرام نے فوراً عمل کیا، یہ نہیں کہا، ہیلے بہانے نہیں بنائے، فوراً عمل کیا اور شراب کو پھینک دیا۔ تو عزیز نوجوان دوستوں، علم آنے کے بعد عمل کرنا یہ اچھے مومن ہونے کی نشانی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل سے کہا تھا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اللہ کی وحی سنائی، قوم نے مذاق اڑایا، جہالت کی راہ اختیار کی، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ، اے اللہ میں ایسے جاہلوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کی جہالت سے اللہ کی پناہ مانگی ہے۔ علم آنے کے بعد اگر کوئی بندہ عمل نہیں کرتا تو یقیناً وہ جاہل ہے۔ ایک عالم کو باعمل ہونا چاہیے، علم آنے کے بعد عمل کے میدان میں آنا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پر، کئی مقامات پر علم کو، ایمان کو عمل کے ساتھ جوڑا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا۔ کئی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ اے ایمان والو، عمل کرتے رہو، نیک اعمال کرو گے، اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوگا۔ صحابہ کرام کی زندگیوں میں عمل کا جذبہ دیکھیے۔ آج سپیکرز بہت ہیں، بولنے والے بہت ہیں، موٹیویشنل سپیکرز بہت ہیں، بکنے والے بہت ہیں، مگر علم رکھنے کے بعد عمل کے میدان میں کوئی آگے آنا نہیں چاہتا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین ہیں۔ راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مجلس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ سے سوال کیا، پوری مجلس سے سوال ہو رہا ہے، من اصبح منکم اليوم صائما، تم میں سے آج کس نے روزہ رکھا؟ فقال ابو بکر انا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا، اللہ کے رسول میں روزے سے ہوں۔ اللہ کے نبی نے دوسرا سوال کیا، فمن تبع منکم اليوم جنازہ، تم میں سے کس نے آج جنازے کی نماز پڑھی؟ کون جنازے میں شریک رہا؟ فقال ابو بکر انا، ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے کہ اللہ کے رسول میں نے آج نماز جنازہ ادا کی۔ اللہ کے رسول نے تیسرا سوال کیا، فمن اطعم منکم اليوم مسکینا، تم میں سے آج کس نے مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ فقال ابو بکر صدیق انا، ابو بکر صدیق نے کہا میں اللہ کے رسول۔ آپ تصور کر کے دیکھیے، ہر سوال میں ابو بکر صدیق میں جواب دیتے جا رہے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ کرام گفتار کے ساتھ ساتھ کردار کے غازی تھے۔ صحابہ کرام علم کے بعد عمل کے میدان کے غازی تھے۔ مجھ کو اور آپ کو بھی علم آنے کے بعد عمل کرنا چاہیے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو علم سیکھنے کے ساتھ ساتھ سیکھے ہوئے علم پر دل کی خوشی کے ساتھ تیری رضا کے لیے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔